نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ نماز کے متعلق ہمارا موضوع چل رہا تھا، جہاں پہ چھوڑا تھا اس کو انشاءاللہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ نماز میں قرات کے اندر پھر آپ سے اس سے پہلے آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا تھا کہ ثنا کا ترجمہ، اس کا مفہوم آپ کے سامنے اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ ہے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ تعوذ یہ کیا ہے کہ یہ شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے پناہ کے لیے ایک بہت بڑا کیا ہے، ہتھیار ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ شیطان نے قسم اٹھائی کہ آدم اور ابن آدم کو گمراہ کرے گا، اولاد آدم کو قیامت تک کے لیے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جہاں بھی جس طرف سے بھی اس کو موقع ملے گا وہ انسان کو گمراہ کرے گا، اور فرمایا کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کی اولاد کو ہلاک کیا ہوائے نفس کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے، اور انہوں نے میری کمر توڑی اور مجھے ہلاک کیا۔ کس کے ذریعے سے؟ فرمایا کلمہ کے ذکر سے اور استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے۔ انسان سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، لغزش ہو گئی، فرمایا فوراً اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے، توبہ اور استغفار کرے، اللہ رب العزت وہ گناہ معاف فرما دیتے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شیطان کے مختلف حربے ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ ان میں سے سب سے خطرناک جو حربہ ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ فرمایا زینا، کہ وہ مزین کر دیتا ہے انسان کے اعمال کو اس کے سامنے، گناہ کو خوبصورت انداز میں پیش کرے گا اور اس کے انجام سے اس کو بے خبر کر دے گا۔ زنا کو پیش کرے گا خوبصورت انداز سے، دنیا کے چہروں کو خوبصورت انداز میں، حسین انداز میں پیش کرے گا، لیکن اس کے انجام سے کہ شادی شدہ ہے، اور یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک اس کو سنسار نہ کیا جائے۔ وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ جب اس کو سنسار کیا جائے اور ایک کھلا میدان ہو، اور اس میدان میں یہاں تک اس کو گڑھے کے اندر ڈالا جائے اور انسانیت اس کو پتھر مارے، اس کے بعد اس کی توبہ بھی قبول ہوگی اور اس کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اب کتنا کبھی عمل ہے، حرام کمائی کے ذرائعوں کو مزین کر کے پیش کرے گا، خیر ہے کوئی بات نہیں، کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام ذرائع کو پیش کرے گا، سود کو مزین کر کے پیش کرے گا، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس کے انجام سے بے خبر کر دے گا کہ سود نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، سود اپنے ساتھ آنے والے سارے رزق کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کے انجام سے بے خبر کر دے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کے دو دشمن ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فرمایا شیطان سے اگر پناہ مانگنی ہے فاستعذ باللہ، فرمایا اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تم شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف الفاظ جو قرآن کے اندر نقل کیے ہیں اس میں بھی یہی ہے، تعوذ ہے اس کے اندر بھی۔ جس وقت زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ کے اندر گناہ کی طرف دعوت دی، تو اس وقت آپ نے کہا قال انی معاذ اللہ، معاذ تعوذ سے ہے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اور اعوذ بھی کیا ہے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد جو دوسری چیز ہے فرمایا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ ہے کیا؟ وہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔
اور پھر اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ فرمایا بسم اللہ کی با کے اندر ہے۔ اب آپ بسم اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ بسم اللہ کتنی طاقت والی چیز ہے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور بسم اللہ کی جو با ہے، یہ با استعانت کے لیے، مدد کے لیے، میں رحمان رب، رحیم رب، رحمان اللہ، رحیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اس اللہ سے، رحمان اللہ اور رحیم اللہ سے میں مدد چاہتا ہوں۔ بسم اللہ کا معنی یہ، با کس کے لیے؟ استعانت کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے۔ میں رحیم اور رحمان اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں غائبانہ حاجات میں۔ اور فرمایا کل امر ذی بال، ہر اچھا کام جب شروع کرو، فرمایا وہ بسم اللہ سے شروع کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے اندر اللہ پاک برکت عطا فرما دیں گے۔ اور جو بسم اللہ سے نہیں شروع کیا جاتا، اس کام کے اندر بے برکتی ہو جاتی۔ میں تجارت کیا ہے؟ تجارت ایسے سمجھو فقیر کا کشکول ہے، کشکول۔ ایک فقیر اپنا کشکول اٹھا کے کسی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے دے دو مجھے اللہ کے نام پر۔ گھر والوں نے کچھ ڈال دیا تو وہ کشکول سے نکال لے گا، اگر نہ ڈالا تو اس کا کشکول خالی رہے گا۔ فرمایا تاجر بھی جب اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے اور اپنی دکان کا کشکول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، یا اللہ اس کے اندر تو برکت ڈال دے، میرے کاروبار کے اندر برکت ڈال دے۔ یہ کشکول ہے، اس پیالے کو اس نے اللہ کے سامنے رکھ دیا، اپنے دکان کو اللہ کے سامنے رکھ دیا، اپنے رزق اور روزی کے ذریعے کو اللہ کے سامنے رکھ دیا، اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ اس کے اندر نفع ڈال دے۔ کاروبار شروع کرتے ہیں ہم نفع کے لیے، ہمیں پتہ نہیں اس کے اندر نفع ہے یا نقصان ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ نقصان سے بچنے کے لیے اس نے کہا کہ بسم اللہ سے کام کو شروع کرو۔ دیکھنے میں تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چند حروف ہیں، لیکن ان کے اندر جو اللہ نے برکت رکھی ہے، احادیث کے اندر جو مختلف الفاظ آتے ہیں، انسان گھر میں داخل ہوا، دستک دی، دستک داخل دینے کے بعد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر والوں کو سلام کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب داخل ہوا، فرمایا اب شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے اس گھر میں ہمارا اب نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے، اب ہم یہاں رات بھی نہیں گزار سکتے، اور یہاں ہمارا ان کے کھانے میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب فائدہ اس کا کیا ہوا؟ بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میرے محترم دوستو جب بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھا گھر میں، اس کے قدم رکھتے ہی شیطان وہاں سے نکل گیا۔ جب شیطان نکل گیا میرے محترم دوستو، نہ بیوی کو وسوسہ ڈالے گا، نہ خامند کو وسوسہ ڈالے گا، نہ اولاد کو وسوسہ ڈالے گا، نہ اولاد کو نافرمانی کی طرف مائل کرے گا، نہ خامند اور بیوی کی لڑائی۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، کیوں؟ یہ اللہ کی مدد لے کر گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ عمل کتنا سا ہے، وقت کتنا لگا، اور پھر اس گھر کے اندر برکت آئے گی۔ اور ویسے ہی جیسے آیا بس ویسے ہی نہ دستک دی۔ گھر کے اندر کے بھی یہ آداب ہیں، گھر کے اندر کے بھی یہ آداب ہیں کہ جو کمرہ جس کے لیے خاص ہے، الفاظ نے فرمایا ظہر سے پہلے، عشاء کے بعد اگر تمہیں کسی کے کمرے میں جانا ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، دستک دے کر داخل ہو۔ یہ آرام کے اور کپڑے تبدیل کرنے کے اوقات ہیں۔ اور ہمارا کیا ہے جی؟ نہ بچوں کو بتایا کہ بیٹا جب آؤ ماں باپ کا کمرہ ہے، کوئی وقت بھی ہے، جو بھی وقت ہے، بغیر اجازت لیے، بغیر دستک کے داخل نہ ہو۔ تربیت کریں گے، یہ پھر گھر کا ماحول بنتا چلا جائے گا۔ خود بچوں کا کمرہ ہے، ان کو اس بات کا تو پابند کرنا ہے کہ تم نے کنڈی نہیں لگانی، ہاں کنڈی لگانی نہیں ہے، لیکن ان کے کمرے میں بھی تربیت کے لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اجازت لے کر داخل۔
اسی طرح فرمایا جب گھر سے نکلو الفاظ کتنے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. وقت کتنا لگا، گھر سے نکلا اس دعا کو پڑھ کے نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے محترم دوستو فرمایا ہدیتا، تجھے ہدایت دی گئی، اور ہدایت کون دے گا؟ ساری کائنات کا رب. اس کے باہر کے کام اس کی رہنمائی اللہ کریں گے، سیدھے راستے پر ڈالیں گے. کفیتا، تیرے کاموں کی کفایت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کیا گیا، تجھے ہدایت دی گئی، تیری حفاظت کی گئی. اب یہ اللہ کی حفاظت میں بھی آ گیا، اللہ کی کفایت میں بھی آ گیا، ہدایت میں بھی آ گیا، شیطان کو بھی اس سے دور کر دیا گیا. عمل کتنا ہے؟ بس بسم اللہ توکلت علی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. وقت کتنا لگا؟ اسی طرح میرے محترم دوستو فرمایا کھانے پر بیٹھو بسم اللہ پڑھو. اور جس طرح مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی ایک تو ہے نا بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس طرح حدیث کے اندر الفاظ ہے بسم اللہ پڑھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں فرمایا جو کام کرو اس کو کس کے ساتھ شروع کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ ہے کیا میرے محترم دوستوں؟ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. ابھی بسم اللہ کو انسان اور کھولے تو اتنا وقت نہیں ہے. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے. فرمایا پانی پینے سے پہلے بسم اللہ تو پڑھ رہا ہے، کھانا کھانے سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے. یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو کھانے کا لقمہ ہے، جس لقمے کو اٹھا کر آسانی سے تو اپنے منہ کے اندر ڈال رہا ہے، یہ تیرے منہ تک پہنچنے کے لیے تیرے رب کی بہت ساری قدرت استعمال ہوئی ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان دانہ ڈالتا ہے، فرشتہ آ کر دانے کو ٹھیک کرتا ہے، پھر بارش برستی ہے، پھر تنا نکلتا ہے، کوپن نکلتی ہے، پھر تنا بنتا ہے، پھر اس پر پھل لگتے ہیں، پھر اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے اندر گرمی کے ذریعے سے، سورج کی تپش کے ذریعے سے اس کو پکایا جاتا ہے، چاند کی چاندنی سے اس کے اندر ذائقہ بھرا جاتا ہے. میرے محترم دوستوں اس کے بعد فصل کاٹی جاتی ہے، پھر پیسی جاتی ہے، پھر اس کے ہاتھ میں آتی ہے. فرمایا تیرے ہاتھ تک پہنچنے کے لیے تیرے کائنات کے رب کی اتنی قدرت استعمال ہوئی ہے. تیرا کام ہے بسم اللہ پڑھ کے اس کو منہ کے اندر ڈال. فرمایا تو اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کے اندر پھر اللہ برکت ڈالیں گے. نہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھایا جا رہا ہے، نہ گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہویا جا رہا ہے. میرے محترم دوستو کپڑے اتارتے وقت کی دعائیں پڑھی نہیں جا رہی، کپڑے پہنتے وقت کی دعائیں پڑھی نہیں جا رہی. اب مجھے بتاؤ گھر میں داخل ہو رہا ہے بغیر بسم اللہ کے، شیطان داخل ہو رہا ہے، بیت الخلاء میں دعا کے بغیر جا رہا ہے، شیطان اس کے اندر جا رہا ہے، کپڑے تبدیل کر رہا ہے. اب میرے محترم دوستو کہہ رہے ہیں خاوند بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، بیوی نافرمان ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے. برکت اس لیے نہیں ہے کہ اس نے سنت زندگی کو چھوڑا ہوا ہے، سنت سے ہٹا ہوا ہے. اگر ہمارے گھروں میں سنت طریقہ زندہ ہو جائے، دروازے پر لکھ کے لگا لو یہ پڑھ کر میں نے جو داخل ہو رہا ہے، نظر پڑھ رہی ہے پڑھ کے اندر داخل ہو رہا ہے. بیت الخلاء کے باہر لکھا ہوا ہے، نکلتے ہوئے باہر کی طرف لگا دو، پڑھ کے جا رہا ہے. کپڑا تبدیل کرنے کی جگہ پہ دعا لگا دی، کپڑا تبدیل کر رہا ہے، دعا کو پڑھ رہا ہے، کرتے 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 ایک وقت آئے گا یہ مزاج کے اندر داخل ہو جائیں گے. جب یہ مزاج کے اندر داخل ہوگا اس کے اثرات اللہ باطن پر ڈالتے ہیں. اس کے بعد میرے محترم دوستو دکان کو کھولیں بسم اللہ پڑھ کے، غلہ ڈال رہے ہیں، تول رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے تول رہے ہیں. اور دل کے اندر میرے محترم دوستو امانت اور دیانت ہو. میں نے امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ تجارت کرنی ہے. گاہک کو میرے محترم دوستو اور گاہک کو گاہک نہیں سمجھنا. آج تو کہہ رہے ہیں آج تو مادہ پرستی اتنی ہو گئی ہے، اتنی ہو گئی ہے. میرے محترم دوستو ڈاکٹر ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں وہ بھی کیا کرتا ہے مریض کو گاہک سمجھ کے ڈیل کر رہے ہیں. سکول والے وہ بھی اسٹوڈنٹ کو گاہک سمجھ کے ڈیل کر رہے ہیں، جی گاہک آ گیا میرے پاس. تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں معزز ترین شعبے، اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. صرف نیت کا رخ ٹھیک کرنا ہے. یا اللہ خدمت خلق کے لیے بیٹھا ہوا ہوں،
تو نے میرے ہاتھ میں جو ہنر رکھا ہے، جو شفا رکھی ہے، مجھے جو علم کا زیور دیا ہے، میں جو پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں، یا اللہ بنی نوع انسان کی تعمیر نو کے اندر کردار ادا کر رہا ہوں، تجارت میں برکت ہے، یا اللہ تجارت یہاں دیانت اور امانت کے ساتھ 1 نمبر چیز دوں گا، اور اللہ اس کے اندر برکت ڈالنے والی تیری ذات ہے، اللہ نسلوں کے رزق کا بندوبست کر دے گا۔ اس کے بعد میرے محترم دوستو تعوذ اور تسمیہ ہے، اور اس کے بعد پھر آگے سورۃ فاتحہ ہے۔ اس کے بعد پھر کیا شروع ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے، فرمایا جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی موجود تھے، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل کو آواز آئی، سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی یہ دروازہ نہیں کھلا تھا، وہ دروازہ صرف آج کھلا ہے، اور اس سے زمین کی طرف آنے والا فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں آیا تھا۔ پھر وہ فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اللہ کے محبوب جس دروازے سے میں آیا ہوں وہ دروازہ آج کھلا ہے، آج سے پہلے کسی نبی کے لیے وہ دروازہ نہیں کھلا، اور جو فرشتہ آج میں زمین پر آیا ہوں اللہ نے اس سے پہلے مجھے زمین پر نہیں بھیجا، اور جو چیز میں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی پر وہ چیز نہیں اتاری۔ پھر عرض کیا کہ فرمایا 2 نور لے کر آیا ہوں میں، کیا کہا؟ فرمایا عرض کیا اللہ کے محبوب خاص فرشتہ خاص دروازے سے، فرمایا 2 نور لے کر آیا ہوں، فرمایا وہ 2 نور کیا ہیں؟ فرمایا ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری آیات ہے۔ اب ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ سورہ فاتحہ کتنی اعلیٰ اور کتنی فضیلت والی چیز ہے۔ سارے مسائل کا حل اللہ نے سورۃ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے، ساری چیزوں کا حل سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورہ فاتحہ کے 36 نام یا 27 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں سورہ فاتحہ کے؟ 36، یا اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اساس القرآن بھی کہتے ہیں، تعمیل تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں، وافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ صلاۃ بھی کہتے ہیں، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ کنز بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ افتتاح، شروع۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا آتا ہے ہمارے سامنے؟ اور جب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ نماز کا افتتاح بھی فاتحہ سے، قرآن کا افتتاح بھی فاتحہ سے۔ دوسری بات ہے اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، خزانہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے 3 خزانے عطا کیے، عرش کے خزانوں میں سے 3 خزانے عطا کیے۔ پہلا فرمایا سورہ فاتحہ، دوسرا فرمایا آیت الکرسی، اور تیسرا فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 3 چیزیں حضور نے فرمایا مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بات چل رہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی طاقت کو سمجھیے۔ حالات میں انسان گرا ہوا ہے، ڈوری الجھی ہوئی ہے، کوئی راہ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی راستہ نہیں نکل رہا، مقدمات نے گھیرا ہوا ہے، حالات نے گھیرا ہوا ہے، کوئی چیز سامنے نہیں ہے۔ 3 چیزیں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ کتنی دفعہ؟ 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے میرے محترم دوستو، کہے اور اس بات کا اقرار کرے اللہ میرے اوپر جتنے حالات آئے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے آئے، جتنے حالات ہیں، جتنی میرے اوپر غم ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے، اللہ میں اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں اور حضور کی پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر اپنے گناہوں کا ڈھیر لگائے اپنے سامنے، اور اتنا بڑا ڈھیر لگا کے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کو پیش کر دے، اور پھر کہے ربا تو نے جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ ان اندھیروں میں
تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا یونس نبی کہاں ہے، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اس کلمے کو پڑھ کے تجھے پکارا، تو نے وہاں سے ان کو نکالا، اے اللہ ایسے ہی تو مجھے غموں سے نکال دے، میرے راستوں کو سیدھا کر دے، میرے رزق کے دروازوں کو کھول دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنا بڑا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ ہر دکھ تکلیف دور کرے گا۔ دوسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے اندر 99 بیماریوں کی شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بھی 500 دفعہ کرتا ہے، 500 دفعہ کرے یا تو پھر 313 دفعہ اس کو پڑھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کیا مانا؟ اللہ حج ہر سال حج کر رہا ہے، ہر سال عمرے پر جا رہا ہے، رات کو تہجد پڑھ رہا ہے، دن کو روزہ رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، گناہوں سے دور ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فرمایا لا حول ولا قوت کی طاقت کیا ہے؟ اللہ نیکی کی جتنی توفیق مل رہی ہے تیری توفیق سے مل رہی ہے، میرا کمال کچھ نہیں ہے، میرا کمال کچھ نہیں ہے۔ اللہ نیکی کی توفیق تیری مرضی سے ملتی ہے، اور اللہ گناہوں سے بچتا ہوں تو تیری توفیق سے، ورنہ میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہ ہے۔ تیسری چیز میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو سورۃ فاتحہ ہے، فرمایا اس کا تیسرا نام سورۃ المسئلہ ہے۔ سورۃ المسئلہ کا معنی کہ اس کے اندر مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔ مسئلہ کیا سمجھایا گیا کہ اللہ سے مانگو کیسے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تعریف ہے۔ ہم تو سنا ہے دعا مانگ رہے، فرمایا دعا کا طریقہ بتایا، فرمایا سب سے پہلے دعا جب شروع کر تعریف کر اللہ کی، درود پڑھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پڑھا، اللہ کی تعریف کی، تعریف کرتے 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 فرمایا پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنے تعلق اللہ کے ساتھ پیش کیا۔ اللہ کو آج کا تعلق نہیں ہے، پرانا تعلق ہے، عبادت بھی میں تیری کر رہا ہوں، مدد بھی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ دعا کے اندر کہہ رہے اللہ آج نہیں ہاتھ پھیلایا، تیرے مصطفیٰ کو امتی ہوں، جب دکھ تکلیف آتا ہے تجھی سے مانگتا ہوں، پھر تعلق کو پیش کر رہا ہے، پھر اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کرے، پھر آخر میں درود پڑھے، پھر آمین کہے۔ فرمایا درود ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رد نہیں کرتے، اللہ قبول کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے بھی درود پڑھا، دعا کے بعد بھی درود پڑھا، یہ ہو نہیں سکتا درود اول بھی قبول ہو جائے آخر بھی قبول ہو جائے اور درمیان میں دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ دعا بھی قبول کرے گا۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں۔ تقدیر 3 قسم پر ہے۔ تقدیر کتنی قسم پر ہے؟ پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس پر آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ایک ہے تقدیر مبرم ہے، ایک ہے تقدیر معلق ہے، ایک ہے اٹل تقدیر۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مبرم تقدیر ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہوتا ہے، حالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی دعا کی وجہ سے اللہ اس کے وہ حالات ختم کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ زمین پر آئے نہیں ہیں، اللہ جو حالات آج آنے والے ہیں، آئندہ آنے والے ہیں، موت تک آنے والے ہیں، میرے اوپر میری اولاد کے اوپر آنے والے ہیں، اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو دور کر۔ اللہ دعا کی برکت سے وہ جو نازل ہونے والی تقدیر ہے جو اٹل نہیں ہوتی، اللہ اس کو دور فرما دیتی۔ کتنی بڑی طاقت ہے دعا! مانگ رہے ہیں دعا کو، اور میرے محترم دوستو جو تقدیر اٹل ہوتی ہے، جس نے آنا ہی آنا ہے، دعا کی برکت سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ اس دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنے کی لذت پیدا کر دیتے، پھر یہ آیا ہی نہیں کرتا، وویلا نہیں کرتا، نعوذ باللہ اللہ کو میں ہی ملا تھا، یہ حال مجھ پر آنا تھا۔ دعا کی برکت سے اللہ صبر کی توفیق دے دیتے ہیں، اور اس مصیبت میں بھی اس کو لذت آتی ہے، اللہ کے تعلق کا دامن نہیں چھوڑتا۔ یہ دعا کی طاقت اتنی بڑی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نماز کے اندر جو ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اب یہ دیکھ لیں کہ سورہ فاتحہ کتنی اہم ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے نور تھا جو اللہ نے خاص فرشتے اور خاص دروازے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتارا۔ اور ہے کیا سورہ فاتحہ کے اندر؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، جب بھی دعا، جب بھی نماز کے اندر یہ لفظ آئے
دل کی گہرائی سے اللہ سے قرض کرے، اللہ ہمیں موت تک سیدھے راستے پر چلا دے، نہ کہ ان کے راستوں پر یا اللہ جو گمراہ ہوئے ان کے راستوں سے ہمیں ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔